نسلوں کو دو چیزیں دینی، ایک محنت دینی ہے، ایک دعا دینی ہے۔ طالب علموں کے امتحانات ہو رہے ہیں، قریب بھی ہیں، شروع بھی ہو گئے ہیں، مزید ہونے بھی ہیں، کسی کے ابھی ہونے ہیں، کسی کے دیر سے ہونے ہیں، ہو رہے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوں؟ کامیابی کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک محنت اور دوسری دعا۔ ایک محنت اور دوسری دعا۔ محنت پوری ہو اور محنت کے اوپر پوری محنت ہو، کوشش کے ساتھ پوری کوشش ہو، دو معیار ہیں کامیابی کے، ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے۔ اور دعا یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، اور ایک دوڑ ہوتی ہے زندگی کی، پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے، اسی جذبے میں جی رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آ کے کھانا مانگا پہلے دن، اماں کھانا، کہا بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے۔ اور یہ صحابہ کا سبق ہے، یہ اہل البیت کا سبق ہے، بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا، اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا اہل البیت نے، بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا، اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا، اماں ایک دم پریشان کہ ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پرلطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پرلطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو دو چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا،
محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے، ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے، پھر ماں باپ شکوہ کریں گے اتنی تعلیم پہ خرچ، اتنی اولاد پہ خرچ، اور اولاد نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ کئی میرے پاس کیس آتے ہیں، یا پوچھتے نہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، ایسے دیکھ کے اپنی زندگی کی موج اور مستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دعا کی محنت کا یقین ہوگا کہ دعا سے بھی کام بنتا ہے، اور جو جیل میں چلا جاتا ہے، اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، جو جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری سفارشیں اور سارے وکیل اور سارا نظام بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے دعا سے بھی کام بنے گا۔ وہ یہ لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دعا سے ہی کام بنے گا، اور دعا ہی سے کام بنے گا۔ وہ جو جیل میں، وہ جو ہسپتال میں، وہ جو کچہریوں اور عدالتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحاں، وظیفے، تہجد، دعائیں، اعمال، سجدے، رونا، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، تلاوت، سب سے زیادہ جیل میں، ہسپتالوں، کچہریوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دعا ہی سے کام ہوتا ہے، دعا ہی سے کام۔ اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے امتحانات میں اعلیٰ نمبر لیں، میرٹ بنے، کامیابی ہو، اس کے لیے یا حسیبو کا لفظ بہت طاقتور ہے۔ یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو کی۔ اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں، یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے، 2 چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے، میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، میں نے کہا کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر۔ کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کرنے لگا، میں نے کہا آپ نے اگر دعا دی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں کامیاب ہو گیا، اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ یا حسیبو بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو 1-2 دفعہ بتایا۔ ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے، لوگوں میں عام کر دیے۔ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخر۔ میں اکثر بولتا ہوں کہ دیکھو پاکستان میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈالر کمانے کی ضرورت نہیں، پی کے اچھا اللہ جزائے خیر دے، ایک مدینے کے سادات نے بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں میں کہ جی جی بالکل۔ کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار دنیا، یہ تو اسرار ہے۔ اوہ، میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ اب وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا، میں نے اسرار دنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا، میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر، زبر پڑھی تھی۔
ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے۔ رات کو میں جلدی سو جاتا تھا، میرے ساتھ میرا ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا، پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا۔ جوانی یا نیند تو آتی ہے، مجھے آ کے اٹھتا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ لیکن مجھے سونے میں تیرا کیا تعلق؟ کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے، تو بھی اٹھ کے بیٹھ۔ میں کہا تو اپنا کام کر، میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا، اور کتاب کو دہرا کے محض اس کی شان کریمی ہے، ہر سال پوزیشن لیتا تھا، بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا، اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے، اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے۔ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اچھا، یہ صرف اس لیے نہیں، زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبض اور میری تشخیص اور میرا پرکھ ٹھیک ہو۔ جو کسی انویسٹیگیشن، تحقیق کی دنیا، تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے، اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز، عقدے، پردے ہٹتے ہیں، اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے، یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے، برتن بڑا رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے پھر دیکھے گا اور پی جائے گا۔ میں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار، اور لوگ اندازے لگاتے رہیں، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی ولی کہے، کوئی شیطان کہے، کوئی کیا کہے۔ یا حسیبو، اور یہ دعا، ایک دفعہ نا میرے پاس ایک سکول کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکول کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور میرٹ بہت اچھا ہو، نام ہو۔ میں نے کہا روزانہ صرف 11 بار بچوں کو پڑھا لیا کرو، نصر من اللہ و فتح قریب، صرف 11 بار۔ جاگ رہے؟ کتنے بڑے راز کھول رہے میرے سامنے، بڑے بڑے سخی سو رہے ہیں، برتن بارش ہو اور برتن اوندا ہو، الٹا ہو، کیا ایک قطرہ بھی گرے گا؟ سو رہا ہو، اونگ رہا ہو، تو اس کا تو حال وہی ہوگا کہ بارش میں بھی وہ خالی رہ جائے گا۔ میں نے کہا صرف 11 دفعہ پڑھوا لیا کریں۔ اب کلاس میں 20-30 بچے ہیں، 40 ہیں، تھوڑے ہیں، تو وہ 11 دفعہ نہیں ہوگا، اس کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ اب انہوں نے معمول بنا لیے، اسمبلی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلی میں پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو 11 بار، نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جو کس بارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سورۃ صف میں۔ یہ عجیب آیت ہے۔ اچھا، انہوں نے معمول بنا لیا اور یقین کر لیا۔ اس یقین کی طاقت اور یقین کی تاثیر، اس یقین کی قوت اور اس یقین کا کمال یہ ملا کہ ان کے کلاس میں حیرت انگیز طور پہ کامیابی، میرٹ، ترقی، اور آگے سے آگے نکلنے والے بچے جس کو ٹاپر کہتے ہیں کہ ملک قوم کا نام روشن کروں گا،
ملک قوم کا، ماں باپ کا نام روشن کروں گا، ملک قوم وہ بنے. کس آیت کی برکت سے؟ نصر من اللہ فتح قریب. اس آیت کی برکت سے. اچھا جب جائیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، خود بھی اپنے دور کے بہت اعلیٰ پڑھے ہوئے تھے، تو مجھے ایک نصیحت فرمایا دیکھ پہلے نا آسان سوال کر لیا کر، جو آسان سوال تجھے آتے ہیں پہلے وہ کرنا، آسان، پھر مشکل کرنا. کہیں ایسا نہ ہو مشکل سوال کرے اور مشکل میں اٹکا رہے اور وقت ختم ہو جائے. ایک چیز میری زندگی کا معمول ہے، رب یسر ولا تؤثر رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر رب زدنی. کیوں جی؟ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں. پہلی دعا ہے، اور پہلی دعا ہے رب یسر، مسنون دعا ہے، اور دوسری قرآن کی آیت ہے. یہ آپ 11 دفعہ پڑھ کے نا پیپر کے اوپر دم کر دیں، قلم پہ دم کر دیں، پین پہ دم کر دیں. میں تھوڑی تھوڑی محنت بھی کرتا تھا اور اعمال بھی کرتا تھا. ایک دفعہ اچانک کیا ہوا، وہ جو پھر رہے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں بھول گیا میں، بھائی کوئی آسان لفظ بتا. نگران، بچے جیونی، وہ نگران جو ہے نا، اس نے اچانک مجھ سے پیپر ایسے کھینچ لیا، کھڑے ہو جاؤ، میری تلاشی نہیں. کلائی دکھاؤ، کلائیوں پہ بھی لکھتے ہیں نا، کلائی دکھاؤ، کلائی دیکھ لی. پھٹا دکھاؤ، پھٹے کے اوپر بھی لکھتے ہیں، دیکھ لیا. جو وہ گتا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، امتحانی گتا، دیسی بات ہو. یہ اس کے آگے پیچھے کہہ رہے کہ سلپوں کی سلپیں لے رہا ہے، ایک لائن چھوڑ کے لکھ رہے ہو. میں کہ نہیں، حیران کر. ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے اور سلپ دے دو، پھر ہم اور دے دیتے ہیں. وہ دستخط کرتے تھے، اسٹیمپ لگاتے تھے، پھر اور دیتے. کہاں سے لکھ رہے ہو؟ نہیں میں لکھ رہا ہوں. کہاں سے لکھ رہے ہو؟ اچھا 2-4 اور گئے، انہوں نے کہا کوئی بوٹی پکڑی گئی، بندہ رنگے ہاتھوں، 2-4 اور کٹھے ہو گئے. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ سلپوں کی سلپیں لے رہا ہے، میں نے یہ بھی چیک کیا، یہ بھی چیک کیا، یہ بھی چیک کیا، یہ بھی کیا، کچھ نہیں ہے. لکھتا جا رہا ہے. پین ہوتا تھا، وہ سیاہی ختم ہو جاتی، ساتھ میری دوات ہوتی تھی، پھر اور بھر لیتا تھا. کیا کہاں سے لکھ رہے ہو؟ یہ مجھے آتا ہے، میں لکھ رہا ہوں. کہاں سے لکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ وظیفے ہیں، میں وہاں سے لکھ رہا ہوں. اچھا ہمیں بتاؤ. میں کہ باتوں میں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، میں نے پیپر کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا. جب ختم ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. باتیں شروع کر دی تو میرا تو 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے سارا. اس کے بعد آپ نے کھینچ لینا ہے، آپ نے تو میرے ساتھ رعایت نہیں کرنی. وہ لکھتا گیا. سچ پوچھیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے. کیوں کر یار مناواں ہو، یہ دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو. نہ تقوی ہے نہ ولایت ہے، نہ بزرگ ہوں نہ پہنچی سرکار ہوں، نہ جن تابے نہ آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں. کچھ ایسی دعویٰ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں. اللہ کے نام کی برکت، ان کلام الہی کی برکت، ان مسنون دعاؤں کی برکت، ان لفظوں کی برکت ہے کہ اللہ جل شان ہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہے. اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا. یہ ساری اس نام کی برکت. اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، جو بندہ نفل میں، جو نوافل میں
पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ेगा, उसकी उम्र में बरकत, उसके माल में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसके कलम में बरकत, उसके कदम में बरकत, उसकी सांसों में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, उसके रिस्क में बरकत, उसकी जिंदगी में बरकत, उसकी जिंदगी के सुबह में बरकत, उसकी जिंदगी की शामों में बरकत, उसके रातों में बरकत, उसके दोपहर में बरकत, उसकी नस्लों में बरकत, उसकी जिंदगी में बरकत 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 बरकत। जो अपनी जिंद नमाज की पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ने का मामूल बनाए। एक बात मैं अर्ज किया करता हूं, फिर दोहरा दूं, ये बरकत फर्शी निजाम नहीं है और फर्शी लोग इसको समझ ही नहीं सकते, इसको समझ ही नहीं सकते। और ये बरकत फर्शी निजाम है, इसका फर्श से ताल्लुक ही नहीं है, फर्श से इसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए माँ बाप अपनी नस्लों को, बेटी और बेटों को जहेज देते हैं, सोना देते हैं, जवाहरात देते हैं, हीरे देते हैं, कोठियां, बंगले, ट्रक, जहेज, सब कुछ देते हैं। कोई आज तक माँ बाप मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी बेटी और बेटे और अपनी औलाद को बख्त भी दिया हो और नसीब भी दिया हो और बरकत भी दिया हो। अगर कहीं से मिलता है तो मुझे भी जरूर बता दीजिएगा। ये फर्शी निजाम नहीं है बरकत, ये अर्शी निजाम है। अपनी नस्लों के लिए जिंदगी के सफर तय करते हैं तो फिर अपनी मोबाइल की लज्जतें छोड़नी पड़ेंगी, फिर अपने दोस्तों की दोस्तियां छोड़नी पड़ेंगी। लंबे पैकेज के बाद सांस लेते हुए होर सुनाओ, ये बहुत कुछ छोड़ना होगा। पहले दिन जब बच्चे की जो छठी के बाल होते हैं, झंड जो बंदा वो उतारे और सूरतुल तगाबन की पहली 5 आयात, दुर्रे मंशूर की मैंने रिवायत पढ़ी है, हवाला मेरे पास मौजूद है। फरमाया कि कुदरत ने, बच्चा जब पैदा होता है तो कुदरत ने इसके बालों पे ये 5 आयात खुद फितरतन लिखे हुए होते हैं। उसके घुंघरियाले बाल होते हैं बच्चे के, ये 5 बाल खुद फितरतन लिखे हुए होते हैं। और जो इन 5 बालों को उतारे, मुंडवाए और उनके बकदर चांदी या रुपए सदका हदिया कर दे, और इन बालों पे सूरतुल मोमिनून की, सूरतुल तगाबुन की पहली 5 आयत, क्योंकि सूरतुल मोमिनून की आखिरी 5 आयत हैं, वो किसी और अमल के लिए हैं। सूरत तगाबुन की पहली 5 आयत, उस पे दम करे 40 बार, अवल आखिर दरूद पाक के साथ दम करे। एक और बात बताऊं, 41 दफा असल 40 दफा होता है। बड़े 41 दफा इसलिए बताते हैं कि अगर 40 की अदद में कुछ कमी रह जाए, ये 41वां उसकी अदद को पूरा कर ले। ये आज जरा मुगालता ज़हन नशीन रखिएगा। ये जो लफ्ज 41 भी आया है तो असल ये 40 की अदद के लिए आया है, क्योंकि 40 की अदद को कायनात के राजों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। मूसा अलैहिस्सलाम 1 महीने के लिए तूर में गए, कोहे तूर में। अभी हम उस इलाके में हो के आए, शर्म शेख उसके इलाके का नाम है, मिस्र में। कोहतूर में गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया महीने के लिए 10 दिन और कर लें, 40 पूरे हो गए। 40 की अदद के साथ अल्लाह के हबीब कमली वाले भी, निजाम आलम भी बहुत ज्यादा, मां के पेट के साथ भी 40 दिन की आदत को बड़ा दखल है। जो इसको 40 दफा पढ़े और पढ़ के दम करके इसको किसी मिट्टी में दबा दे, उसकी नस्लों में जो इनकलाब आता है, बीमारियां नहीं होती, तकलीफें नहीं होती, सरकशियां नहीं होती, फर्माबरदारी की जिंदगी होती है,
बख्त की जिंदगी होती है, बरकत की जिंदगी होती है, उस बच्चे की बात बता रहा हूं। इज्जत वकार शान शौकत की जिंदगी होती है, उसके नसीब अजीब व गरीब उभरे हुए, उसके मुकद्दर निखरे हुए, उसकी जिंदगी में इज्जत वकार शान शौकत और कामयाबी, उसकी जिंदगी में बड़े अजब फजाइल, बहुत अजब कमाल और बहुत अजब अजीब व गरीब हैरत अंगेज बरकतें और खैरें हैं उस शख्स के लिए जो ये सूरत तगाबुन की पहली 5 आयात का अमल करे। मुझसे बाज लोग पूछते हैं कि बच्चे की छठी के बाल पड़े हैं, पुराने पड़े थे, उस पे भी कर सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बाल वही हैं तो कर सकते हैं, अमल करके उसको दफन कर दें। एक और चीज है, मैं औलाद और नस्लों की कामयाबी का पैकेज दे रहा हूं। एक और चीज है, ये जो बच्चे के अकीका है ना, इसका ताल्लुक जिंदगी के बड़े निजामों के साथ है। जौकी का नहीं कर सका, जौकी का नहीं कर सका, वो कुर्बानी में एक हिस्सा मिला ले। जैसे कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर के, तो एक हिस्सा मिला ले कुर्बानी का, चाहे एक हिस्सा मिला ले कि मेरा अकीका मेरे वालिदैन ने नहीं किया था, क्योंकि जिंदगी में अकीका मौत तक भी हो सकता है अपना, अगर वालिदैन ने नहीं किया, और औलाद का अगर नहीं हुआ तो अपना अकीका औलाद का भी हो सकता है। तो कुर्बानी में से हिस्सा मिला ले, अल्लाह इस्तेदाद दे तो कोई जानवर ले ले, अकीका बहुत जरूरी। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह सलामुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाया, उस शख्स के बच्चे 3 थे, वो तीनों हम शक्ल थे और बाप की हम शक्ल थे तीनों, और उनमें फर्क नहीं मिलता था कि तीनों में फर्क क्या है, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक अगर दरमियान में होता तो पता नहीं होता था कि मैंने अभी ये सवाल किससे किया है, हम शक्ल थे। लेकिन चारों के चारों, यानी 3 बच्चे और एक बाप, हड्डियां थी, उनके जिस्म पे गोश्त पोस्ट नहीं था, पे गोश्त पोस्ट नहीं था। बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, सुनने की है, तवज्जो तलब है, गोश्त पोस्ट नहीं था। कहने लगे कि हमारे ऊपर सब कुछ है, माल है, दौलत है, रिस्क है, इज्जत है, सेहत है, घोड़े हैं, सवारियां हैं, ऊंट हैं, बकरियां हैं, सोना है, रेशम है, रेशम सोना सब कुछ है। हैरान था इस बात, हमारा गोश्त गुम हो जाता है, हम सब कुछ खाते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के 2 आंखें दी हैं, एक चेहरे की आंखें हैं, एक दिल की आंखें हैं। दिल की आंखें बोली जिसे कश्फ कहते हैं, चेहरे की आंखों को बसारत कहते हैं, दिल की आंखों को बसीरत कहते हैं। चेहरे की आंखें तो वो देखती हैं जो आंखों के सामने है, और दिल की आंखें वो देखती हैं जिसका बज़ाहिर कोई नक्शा और वजूद ही नहीं होता। हाँ, वो चेहरे की आंखें, दिल की आंखें वो देखती हैं। तो फरमाया, लगता यह है, उनके वालिद को मुखातिब करके फरमाया, लगता यह है कि तेरे वालिद ने तेरा अकीका नहीं किया था, और मालूम यह होता है कि तूने अपने इन बेटों और औलाद का अकीका नहीं किया। वो कहने लगा, मैंने तो बेशुमार जानवर, ऊंटनियां, गायें ज़बा की हैं, सदका किया है, मैं नहीं, मैं अकीके की बात कर रहा हूं, अकीके की बात कर रहा हूं। तो उन्हें लगा है अकीका नहीं किया। उसने कहा मैंने नहीं किया। कहा जितने सदका कर दे, हदिया कर दे, जो जानवर अकीके की नियत से होगा वही जानवर होगा। और फिर फरमाया, अपने जिस्मों के गोश्त को, पोस्ट को, चर्बी को और खून को, 4 चीजें फरमाई हैं। गोश्त, पोस्ट कहते हैं खाल को, चर्बी और खून को अगर बचाना है
तो अपनी नस्लों के लिए अकीके करना ना भूलना, वरना तुम्हारा गोश्त पोस्ट और चर्बी और खून वो बलाएं पी जाएंगी जो तुम्हें नजर नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारा जिस्म निचोड़ देंगे। और एक जगह और जगह फरमान है, फरमाया, एक और जगह फरमान है, फरमाया फिर तुम अनोखी बलाओं, मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे, और वो परेशानियों को टालने की सारी कोशिश करोगे, लेकिन वो परेशानियां इसलिए नहीं टलेंगी, उन परेशानियों के पसे पर्दा अकीका नहीं था, अकीका नहीं था। और एक अल्लाह वाले के और फरमान को सुना दो, फरमाया जितने का अकीके का जानवर आना है उतने 70 और लग जाएंगे, फिर भी राहत नहीं मिलेगी। उतने 70 यानी उतने पैसे 70 गुना और लग जाएंगे, फिर भी राहत नहीं मिलेगी। राहत तो उस वक्त मिलेगी जब अकीका जो तेरे जिम्मे है उसको तू कर ना गुजरे। वो जो तेरे जिम्मे अकीके का जानवर है, अमल है, वो जब तक नहीं करेगा उससे ज्यादा 70 गुना जितनी खर्च करना है करता जा, करता जा, करता जा, राहत नहीं मिलेगी। रमजान आ रहा, रमजान में अकीका कर ले, मशवरा दे रहा, अगर अल्लाह ने इस्तेदाद तौफीक दी है और मैंने अकीका अपना नहीं हुआ, मेरी उम्र चाहे 70 साल है या 90 साल है या 100 साल है, और मेरे बच्चों का नहीं हुआ, रमजान में करें। तरीका मैं बताता हूं, जानवर बेहतरीन उसको ज़बह करें, ज़बह करने के बाद पकाएं, रोटी पकाएं, लोगों को खिला दें, रोजेदारों को रोजा इफ्तार कर दें। अकीके का खाना पाक होता है और अकीके का खाना सदका नहीं होता।